الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں سے 5ویں رکن حج بیت اللہ کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ جو عبادات اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ لازم قرار دی ہیں ان میں سے کچھ بدنی عبادات ہیں جیسے نماز اور روزہ، کچھ مالی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جن میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، وہ مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، اور حج ایسی ہی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ما یوجب الحج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی چیز حج کو واجب اور فرض کر دیتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزاد والراحلہ، زاد راہ اور سواری۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کی 2 بنیادی شرطوں کو ذکر کیا۔ عمومی شرطیں اسلام، عاقل ہونا، بالغ ہونا، لیکن حج کے حوالے سے بطور خاص جو 2 شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمائیں، زاد راہ، کہ اس کے پاس بیت اللہ کا سفر اختیار کرنے کے اخراجات ہوں، آنے جانے کے اخراجات، وہاں کے قیام و طعام کے اخراجات جو ہے وہ اس کے پاس ہوں، اور اسی طرح جو اس پہ ڈیپینڈنٹس ہیں، جو اس پہ منحصر ہیں، اس کے گھر والے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، بیوی بچے ہیں یا بوڑھے والدین ہیں، تو ان کے اخراجات بھی اس کی ادائیگی کرنے کی سخت ہو۔ والراحلہ، اور سواری یعنی آنے جانے کا کرایہ اس میں آ گیا۔ تو فرمایا یہ 2 شرطیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی بنا پہ جو شرطیں حضرات علماء نے ذکر کی ہیں کہ وہ شخص جسمانی طور پہ معذور نہ ہو، یعنی ایسا عذر اسے لاحق نہ ہو، ایسی بیماری لاحق نہ ہو جس کی بنا پہ وہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو۔ عورت کے لیے جو ہے وہ ایک اضافی شرط جو ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کوئی عورت جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ یا آخرت پہ ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے جو ہے وہ سفر نہ کرے، خواہ یہ سفر حج بیت اللہ کا سفر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی جہاد کے لیے تشکیل ہو گئی، ترتیب دے دیا گیا، انہیں لشکر میں ان کا نام لکھ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ انی کتبت فی الغزوہ، میرا نام تو مجاہدین کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وامرأتی حاجہ، جبکہ میری بیوی اس سال حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد کو چھوڑو اور جا کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حج کر کے آؤ۔ تو عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی جانے والا ہو، وہ محرم اپنا خرچہ حج کا خود اٹھائے یا عورت اس کو خرچہ دے، لیکن اس کے لیے حج واجب ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ محرم اس کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ تو الزاد والراحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی شرطیں بتلائی ہیں کہ اس کے پاس وہاں کے قیام و طعام کے آنے جانے کے اخراجات ہوں اور جسمانی طور پہ جو ہے وہ معذور نہ ہو، اور عورت کے لیے جو ہے وہ محرم کا ساتھ ہونا وجوب حج کے لیے، فرضیت حج کے لیے ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے تو حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، دیگر روایات میں آتا ہے کہ حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ ان کا سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے مکمل آداب سے آگاہی نہیں تھی، تو 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی، کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ ہر سال حج کریں؟ تو رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی، دوبارہ سوال ہوا، پھر خاموشی اختیار کی، جب تیسری دفعہ انہوں نے یہی سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، میرے ہاں کہنے کی دیر تھی، ہر سال حج تم پہ فرض ہو جاتا، پھر تم حج جو ہے وہ ہر سال کر نہ سکتے اور گناہ گار ہوتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ضابطے کے طور پہ چیز ارشاد فرما دی کہ ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں کسی چیز کی تفصیل نہ بتلاؤں تم اس کی تفصیل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلی امتوں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ان کا اپنے انبیاء سے اس طرح کے بے مقصد سوالات اور ان کے پاس بار بار آ کے جو ہے وہ چیزوں کی کھود کرید کرنا تھا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا جو ہے وہ بیان فرمایا، اور بیت اللہ کا حج جو ہے اس کی جہاں اور بہت سی نسبتیں ہیں دیگر عبادات میں بھی، عبادات کا ایک پہلو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں عاجزی اور اپنی نیاز مندی کا، بندگی کا اظہار ہے، وہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے محبت کا اور اظہار بھی ہے۔ اور حج میں جو ہے یہ خصوصیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ انسان اپنا عام روٹین کا لباس چھوڑ کے احرام کی چادریں پہنے، اب کبھی جو ہے وہ اپنے محبوب حقیقی کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، کبھی صفا مروہ میں جو ہے وہ چکر لگا رہا، کبھی جو ہے وہ عرفات میں پہنچا ہوا ہے، کبھی مینا میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی اس کے حکم پہ کنکریاں مار رہا ہے، اور کبھی جو ہے اس کی زبان پہ جو ہے وہ اپنے ہی محبوب حقیقی کا ترانہ جو ہے وہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حج میں جہاں اللہ رب العزت کی یہاں نیازمندی، عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے، وہیں یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کے مقاصد میں حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حج جو ہے وہ انسان کو آخرت کی یاد دلانے والا سفر ہے، کہ جس طرح حج کے لیے ایک مخصوص لباس اللہ نے متعین کر دیا، احرام جو ہے کہ عام روٹین کا لباس، معمول کا لباس چھوڑ کے اب 2 چادریں جو ہے وہ پہن لے، اسی طرح اسے یہ آخرت کا جو سفر ہے اس کے لباس کی تیاری اور اس کے لباس کی فکر جو ہے وہ اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ حج کے سفر میں جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، توحید کا
اللہ سے تعلق کا اظہار ہے، وہیں اس میں اخوت کا، مساوات کا سبق بھی ہمیں ملتا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حج بیت اللہ کی 4 حیثیتیں بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو بیت اللہ کی جاذبیت اور کشش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ربنا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور یہ بات جو ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ کی ہے کہ انسان جتنی دفعہ بھی حرمین کا سفر کر رہا ہے اس کی یہ پیاس بجھتی نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ یہ پیاس جو ہے اگر اللہ ایمان سلامت رکھے تو شدت کے ساتھ یہ پیاس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے گویا بیت اللہ کی حیثیت جو ہے وہ ایک جو مقناطیسی اس میں کشش ہے، یہ اصل میں ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے کہ وہاں جائے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کر کے آئے۔ دوسری حیثیت جو ہے حج بیت اللہ میں جسے مستحضر رکھنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا تصور ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار ہے کہ سارے کام جو ہے اسی مالک سے ہونے، اسی سے سب کچھ جو ہے وہ مانگا جائے اور اپنی ساری ضروریات جو ہے وہ اسی کے حضور ہی پیش کی جائیں۔ تیسری چیز حج بیت اللہ میں جسے مستحضر رکھنا چاہیے کہ حرمین کا مسافر کبھی بھی خالی دامن واپس نہیں آتا، خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہم خالی نہیں جانے دیتے۔ وارحم الراحمین، وہ مالک الملک رب جو ہے اپنے گھر کے مہمانوں کو خالی کیسے واپس آنے دے گا؟ تو فرمایا یہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر اللہ سے دعا کرے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اگر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ بلکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اغفر للحجاج ومن استغفر لهم الحجاج، یا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج، اللہ حاجی کی بخشش بھی کر دے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی بھی بخشش کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کو گناہوں کی بخشش کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ تعلق جوڑا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق، نہ تو جنسی شہوت کا کوئی کام کرے دوران حج، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اس لیے حج کی اسی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو نہ کرنے کے حوالے سے بھی سخت وعیدیں سنائیں۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس زاد راہ ہو، آنے جانے کے اخراجات یا سواری ہو، اور اس کے باوجود اور اسے کوئی مرض یا کوئی ظالم بادشاہ اس سفر سے روکنے والا نہ ہو، یعنی کوئی عذر شرعی نہ ہو اس سفر اختیار کرنے میں، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو فرمایا کوئی پرواہ نہیں مجھے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا معاذ اللہ نصرانی ہو کے مرتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ترک حج کو، حج کے فریضہ کو اہمیت نہ دینے کو کافرانہ عمل جو ہے وہ قرار دیا، اور یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کے جو دیگر آداب بتلائے ہیں ان میں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا، شہرت اور نمود و نمائش مقصود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے کسی عمل میں ریاکاری یا شہرت یا نمود و نمائش کا شائبہ بھی پایا جا سکتا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث معجم کبیر طبرانی کی ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا
تو اس کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کی، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اللہ اسے ایسا حج بنانا جس میں کسی قسم کی دکھلاوا یا نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو، شہرت جو ہے وہ جس سے مقصود نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے حج کے 3 بڑے جو آداب بیان کیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مقرر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 حج کے مہینے ہیں، یعنی کوئی شخص رمضان میں جائے تو وہ حج کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا کہ میں اب عمرہ کر لوں گا اور پھر حج کے دنوں میں جو ہے وہ میں حج بیت اللہ کر لوں گا تو میرا حج تمتع ہو جائے گا، نہیں، حج کے لیے سفر جو ہوگا، حج کے نیت سے جو سفر ہوگا وہ ان حج کے مہینوں میں ہی ہو سکتا۔ لیکن 3 چیزیں رسول اللہ نے خاص طور پر فرمایا، جو حج کی نیت کر لے، اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فلا رفث، پہلی پابندی یہ کہ جنسی خواہشات کا کوئی عمل نہ ہو، جنسی خواہشات کا۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد و عورت کا سب سے بڑا مخلوط اجتماع جو ہے وہ حج کے موقع پہ، وہاں امکان زیادہ ہے کہ انسان کی نگاہ جو ہے وہ بد اعتدالی میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ نے پہلی پابندی یہی لگائی کہ دیکھنا میرے گھر آ کے جو ہے وہ کسی اور کی طرف نگاہیں نہ اٹھانا۔ نماز میں بھی کسی اور طرف توجہ ہونے یا ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جب بندہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے الی من تلتفت الی من ہوا خیر منی، ارے میاں کدھر دیکھ رہے ہو، مجھ سے کوئی زیادہ خوبصورت نظر آ گیا۔ تو حج بیت اللہ کے سفر میں بھی اور بعض جو ہے واقعات انسان کے لیے بڑے سبق کا ساماں بنتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دوران سفر ایک نوجوان سے نگاہ کی بد اعتدالی ہوئی، بد نظری میں مبتلا ہوا، تو اس خاتون نے اسے جن الفاظ سے سبق دیا کہ جئنا من اقاصی الارض لنغسل ذنوبنا ہنا فأین تغسل ذنوبک، ہم تو دنیا کے آخری کنارے سے یہاں اپنے گناہ دھونے آئے ہیں، تو بتا یہ بد نظری کر کے اپنے گناہ کہاں جا کے دھوئے گا۔ تو فلا رفث، پہلی پابندی کیا ہے کہ وہاں جنسی خواہش کا کوئی کام نہ ہو، ولا فسوق، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، ولا جدال، جھگڑا نہ ہو، کیونکہ اب دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کا چونکہ امکان زیادہ ہے، اللہ نے اس لیے 3 پابندیاں جو ہے وہ لگا دی کہ حج جو ہے نہ اس میں جنسی شہوات کا کوئی عمل دخل ہو، نہ باہمی جھگڑوں کا کوئی ہو، نہ اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی کا۔ تو حضرات علماء نے جو 4 چیزیں میں ذکر کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی جاذبیت، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا، عظمت کا، کبریائی کا احساس، تیسرا یہ کہ حرمین کا مسافر، بیت اللہ کا مسافر کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، چوتھا یہ کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا لے کے آئے گا، جتنا ظرف ہوگا اللہ سے جو مانگو گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے، اللہ ہر قسم کی بھلائی دیں گے۔ زمزم کے حوالے سے جو حدیث آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ وہ مقصد پورا کر دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ سے زمزم اپنے قوت حافظہ کے لیے پیا تھا، کہ میں نے زمزم اس نیت سے پیا کہ اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دیں، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسا حافظہ عطا کیا کہ میں بازار جاتا تھا تو کانوں میں روئی رکھ کے جاتا تھا کہ جو بات ایک دفعہ میں سن لیتا تھا میرے ذہن میں جو ہے وہ نقش ہو جاتی تھی۔ تو حرمین کے سفر میں جو اللہ سے مانگو ہر شخص کو جو ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق ملتا۔ اللہ اکبر، اور اصل جو ہے وہ مانگنے والی چیز اللہ سے آخرت کی کامیابی۔ مجھے یہاں حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، اللہ اکبر، عبد الملک ابن مروان خلیفہ وقت تھے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں،
اور لوگ جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے ارد گرد طواف کریں، ان کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ تو قریب ہوا اور قریب ہو کے جو ہے خلیفہ وقت کہنے لگا کہ حضرت اگر مناسب سمجھے مجھے کوئی حکم فرمائے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو فرمایا اللہ کے گھر میں بندوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں بندوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ خلیفہ بھی سمجھدار تھا، انتظار میں رہا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے، حرم مکی سے باہر آئے تو پھر آ گیا اور کہنے لگا حضرت اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بتلاؤ میری کون سی حاجت پوری کر سکتا، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہنے لگا حضرت میں تو دنیا کی کو خدمت کر سکتا ہوں، آخرت میرے بس میں کہاں۔ تو فرمایا دنیا تو میں نے اس گھر میں جو اس دنیا کا مالک ہے اس سے نہیں کبھی مانگی، اس سے تو میں آخرت ہی یہاں مانگتا رہا ہوں۔ تو حج کا سفر جو ہے یہ تبدیلی کا سفر ہونا چاہیے، ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ وہاں سے لے کے آتا۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حج جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے آخری فریضہ ہے جو فرض ہوا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے صرف 2 سال پہلے 10 میں رسول اللہ نے حجۃ الوداع کیا، اور سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کی قیادت میں جو ہے وہ حج ہوا ہے۔ اور اس سال اعلان ہوا کہ آئندہ کوئی مشرک نہیں آئے گا، کوئی ننگا جو ہے وہ طواف بیت اللہ کا نہیں کرے گا۔ اگلے سال رسول اللہ نے حجۃ الوداع کیا، جس کے 3 مہینے بعد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حج کو جو آخر میں فرض کیا گیا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج انسان کی زندگی میں ملت ابراہیمی اور امت محمدی دونوں نسبتوں کی تکمیل کا نام ہے، کہ جسے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیں اسے ملت ابراہیمی کی کامل نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی کی کامل نسبت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کا خیال رکھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ حج جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو منانے کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ جس نے حج کیا لیکن اس میں حج کے منافی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت میں جو بھی انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں حج مقبول، یعنی جس میں حج کے منافی کوئی کام نہ ہو، حج کے آداب کے منافی کوئی کام نہ ہو، تو فرمایا اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مخلصانہ اخلاص پہ مبنی اور شریعت کی سنت کی پابند کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خاص طور پہ یہ ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اگلے سال شاید میں تم سے جو ہے وہ مل نہ پاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور خاص جو ہے، اس لیے حرمین کا سفر کرنے والے کے لیے جس چیز کا اہتمام ضروری ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اس سفر کی تیاری کریں، ایمانی تیاری بھی، جسمانی تیاری بھی، مالی تیاری بھی۔ ہم بالعموم جسمانی اور مالی تیاری کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ایمانی تیاری ہے یہ پہلو ناقص رہ جاتا۔ ایمانی کہ میں مالک الملک کے حضور پیش ہو رہا ہوں، اللہ کے حضور میری پیشی ہے۔ اور پھر حج کی سفر میں ایک اور بڑی سعادت اور نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفا اور محبت کے اظہار کا ایک سنہری موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھڑے ہو کے آپ پہ سلام پڑھنا، اس سے بڑی سعادت جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرے روضہ اطہر پہ آ کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود اسے سنتا ہوں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟
مجھے ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا، فرمایا کرتے تھے حج میں 4 نسبتیں ہونی چاہیے، حج میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام والی توبہ، آدم علیہ السلام والی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کے حکم پہ چھری چلاؤ، اس پہ بھی تیار ہو گئے۔ تیسری چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملتا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت، رسول اللہ کی امت کی جو فکر تھی، امت کو جہنم سے بچانے کی جو فکر تھی، تو اللہ حج میں یہ 4 نسبتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں کہ آدم علیہ السلام جیسی توبہ، ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی، اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت۔ اللہ حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائیں۔ اللہ نے جن کو اسباب دیں اللہ انہیں شوق نصیب فرمائیں، اور جن کے پاس شوق کی نعمت ہے اللہ ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔